ایک غیر مسلم حضور سے ملنے آیا مسجد نبوی میں، باتیں کرتے کرتے اسے پیشاب آ گیا۔ اب یہ میں عرض کر دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا، شریعت کے اندر مسجد کے اندر یہ استنجا خانہ یا پیشاب خانے بنانا نہیں تھا۔ ہر کوئی گھر سے وضو کر کے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا تھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجدوں میں بنائے جائیں، لیکن ہم مسافروں کی، دور سے آنے والوں کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے کہ پانی نہیں ملے گا، چلو مسجدوں کے اندر واش روم بنا دیں، وضو کی جگہ بنا دیں تاکہ آسانی کے ساتھ، ورنہ شریعت میں یہ چیز نہیں تھی۔ اب اس بندے کو پیشاب آیا، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضور پاک بھی بیٹھے ہیں، وہ اٹھا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ پیشاب کرنے بیٹھ گیا وہیں پہ۔ اب صحابہ کرام ہمارے جیسے بھی کوئی ہوں گے جذباتی، ایک کھڑا ہوا، اے کی کر رہے ہیں؟ دوسرا کھڑا ہوا، تو شرم نہیں آ رہی؟ تیسرا کھڑا ہوا، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو، چپ رہو، اسے کرنے دو۔ جب وہ کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا، کہا مجھے یہ بتا، تیرے گھر کے باورچی خانے میں کوئی تیرے گھر کا بچہ پیشاب کر دے، تیرے گھر کے تیرے کمرے میں کوئی بچہ پیشاب کر دے، یا تیرے گھر میں کوئی عبادت کی جگہ ہو جیسی بھی تیری ہو، وہاں کوئی پیشاب کر دے، جوتا پہن کے چلا جائے، تجھے اچھا لگتا ہے؟ کہا کہ جی نہیں۔ فرمایا یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اسے پاک رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اوہو، مجھ سے تو غلطی ہو گئی، ندامت کا اظہار کیا اسے۔ اب حضور نے صحابہ سے کہا، اللہ کے بندو، یہ پیشاب کر رہا تھا، اگر یہ درمیان میں روک کے کھڑا ہو جاتا جس طرح تم ڈانٹ رہے تھے، اس کے کپڑے پلیت ہوتے، اس کا جسم پلیت ہوتا، ابھی ایک ہی جگہ مسجد کی پلیت کر رہا تھا، پھر یہ سارے مسجد کے صحن میں اس کے پیشاب کے قطرے گرتے، پھر یہ محسوس کیا کرتا کہ مسلمان اتنے گندے ہیں کسی کو پیشاب ہی نہیں کرنے دیتے، اور اگر یہ پیشاب کو روک لیتا تو اس کا مثانہ، اس کے پیٹ کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی، پیشاب کو روکنا بھی بیماری ہے، پیشاب کا زیادہ آنا بھی بیماری ہے، تو اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا؟ اب اس بندے کے دماغ میں آیا یہ نبی میری وجہ سے اپنے شاگردوں کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے کہا جی اب مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارا دین سچا ہے۔ اب وہ دنیا میں کہیں بھی صحابی، وہ صحابی بنا، پھر وہ کہیں بھی کھڑا ہوتا تھا تو چوکوں میں، بازاروں میں، دکان میں، ممبر پہ تقریر کرنے، بیان کرنے، یا ویسے لوگوں سے کہا کرتا تھا، لوگوں میں وہ مسلمان ہوں جس نے پیشاب کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، پیشاب کی وجہ سے کلمہ پڑھا، میرے اوپر کسی نے تلوار نہیں چلائی، کسی نے ڈنڈا نہیں چلایا، میں نے کلمہ پڑھا ہو، پیشاب کی وجہ سے میں نے کلمہ۔ اسلام نے اپنے ماننے والے کو ہر قسم کی دنیاوی یا قبر کی یا آخرت کی آفات سے بچانے کے لیے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا بندہ کسی کی چغلی یا کسی کی خبر لائے، فتبینوا، پہلے پرکھو، سوچو، تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، جاہلوں کی طرح اس کی بات پر یقین کر کے کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور کل تمہیں ندامت کرنی پڑے، کل تمہیں اس بندے سے معافی مانگنا پڑ جائے جس کی خبر سن کر۔ قرآن پاک میں ایک اور واقعہ تھا، 5ویں سپارے میں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ ایک آدمی کے گھر سے آٹا چوری کیا،
اور اتفاق ایسا ہے کہ جس تھیلے کو اس نے اٹھایا وہ تھیلا کہیں سے کٹا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا۔ چور کو خیال نہ رہا، وہ تھیلا اٹھا کے آیا تو وہ آٹا گرتا 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 نشان تو لگتا گیا۔ اپنے گھر پہنچا، اب اپنے گھر میں پہنچ کر ادھر اس کا خیال نہیں گیا کہ آٹے کی لائن لگی ہوئی ہے۔ سوچا کہ اگر کل کو کھوجی آ گئے یا اس بندے نے جا کر حضور کے دربار میں کیس کر دیا کہ میرا آٹا چوری ہوا اور چور کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے، کہیں میرے گھر سے آٹا نہ نکل آئے تو آٹا ایک یہودی کے گھر میں جا رکھا، پتہ یہودی کو بھی کوئی نہیں لگا، اس کے ایک کمرے میں جا کر تھیلا آٹے کا رکھ دیا۔ اب وہ آٹا ادھر بھی گرتا چلا گیا۔ اب صبح آٹے کے تھیلے کی تحقیق شروع ہوئی تو وہ تو اب اس کے گھر سے بھی نکلتا ہوا یہودی کے گھر تک جا پہنچا۔ مالکوں نے یہودی کو پکڑا، تو نے چوری کی ہے؟ یہودی نے کہا مجھے تو قسم ہے میں نے تو چوری نہیں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب وہ کھوجیوں نے کھوج لگایا تو اس کے گھر تک بھی آٹے کا نشان تھا۔ برادری بڑی تھی، خاندان بڑا تھا، اب اس نے ساری برادری کو لیا اور حضور کے دربار میں آ پہنچا۔ یا رسول اللہ میرے اوپر جھوٹ لگ رہا ہے، میں نے آٹا چوری نہیں کیا، یہودی نے کیا ہے۔ اب یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، قریب تھا کہ میرا نبی اس برادری کی، اس قوم کی بات کو سن کر اس بندے کو بری کر دیتے، لیکن اللہ نے کہا میرا نبی نہیں۔ تہمت اور الزام جس پر لگا وہ چاہے یہودی کیوں نہ ہو، تحقیق کرنی ہے، اور تو نبی ہے، بالحق حق کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ یہ قوم، یہ قبیلہ مدینے میں نہیں پورے عرب کا بڑا ہو، کسی خاندان کو اور قبیلے کو اور قوم کو نہیں دیکھنا، نہ اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دیکھنا ہے جس نے چوری کی۔ کیا ہوا؟ وہ یہودی ہے۔ انصاف کے ترازو کو درمیان میں رکھو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھوجی تو تھے ہی، جبریل بھی سارا واقعہ لے آئے کہ اصل میں یہ بندہ اندر سے کانا ہے، یہودی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو چھوڑا اور اس بندے کو سزا دی۔ اب ایک بندہ خبر لاتا ہے اور میں اس خبر کے پیچھے چل پڑوں اور اپنے بھائی کو، چاچے کے بیٹے کو، مامے کے بیٹے کو، رشتہ دار کو، نمازی کو، مسلمان کو سنی سنائی بات پر صرف بول چال بند نہیں کرتا بلکہ اس کو قتل، جیسے آج کل چلتا ہے، قتل کر دیتا ہوں، اور اس وقت تو کہتا ہے میں نے اپنی عزت کے لیے قتل کیا، 2 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیوی نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر بندہ اس وقت پچھتاتا ہے جس وقت اس کو سزائے موت کی سزا ہو جاتی ہے کہ اس کو پھانسی کے تختے پہ چڑھاؤ، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔